اللہ نے نازل نہیں کیے ہیں، یہ لفظ نہیں بولتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے بات تو وہی ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ 26 آیتوں کو اضافہ کیا اور ٹیررزم کو اس میں بڑھاوا دیا۔ تو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی نے بڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ان کو نازل نہیں کیا، جبریل امین نہیں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا، ادھر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے اضافہ کیا اور حضرت علی خاموش بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ تو گویا اللہ پہ اعتراض باندھا، رسول پہ اعتراض باندھا، جبریل علیہ السلام پہ اعتراض باندھا، خلفائے راشدین پہ چاروں پہ اعتراض باندھا۔ تو ایسے لوگ ہیں جو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صف اول میں رہنے والے، جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا تو صف اندر صف، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، یہ جو صف اول تھی صوفیہ کے نزدیک، وہ صف اول کی جو ارواح تھی وہ صوفیہ کی، انبیاء کرام کی ہیں اور مومنوں کی ہے، تو مومنوں میں صوفیاں صف اول میں ہیں، مومنوں کی صفوں میں صف اول میں ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی بحکم الہی، اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو لوگوں کے لیے، حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ دنیا میں کیسے آواز پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ہم پہنچا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے آواز دی، اللہ نے سب تک پہنچا دیا، اور جو لوگ موجود تھے اور ان کی پشتوں میں جو ان کی ارواح تھی، سب سے پہلے لبیک کہنے والے جو رہے تھے وہ صوفیہ تھے، اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد تیسرے، اس کے بعد اور جنہوں نے اس وقت اپنے ماؤں کے پیٹوں سے، باپ کے پشتوں سے جب لبیک کی صدا کہی، وہ حج میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ان کو صفی کہنا چاہیے تھے، صوفی کیوں کہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر حجتی کا جواب ہم ضرور دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بزرگوں نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ تیسری بات، اصحاب صفہ کی طرف ان کی اتباع کرنا، جن لوگوں کا کام ہے وہ صوفی ہیں۔ اصحاب صفہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ باب فخر میں یہ بات گزر چکی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ ان کی صفت آئی ہے۔ تو یہ اہل صفہ ہیں، یہ ان پر بھی یہ اگر صفہ تھے تو صفی ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی تسہیل کا کام ہوا ہے، صفی کہنے میں سخالت ہے، صوفی کہنے میں آسانی ہے، اس طرح یہ لفظ تبدیل ہوا ہوگا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس میں صفا سے مشتق ہے، صفا آدم علیہ السلام کا نام، آدم صفی اللہ ہے، یہ صفا سے ہے۔ اور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ صفا کا لفظ یہ بہت محمود ہے، مبارک ہے، اور اس کی ضد کدورت ہے، ضد آن قدر کدورت ہے، خرابی ہے، گندگی ہے، آلائش ہے۔ تو صوفیہ کے دل چونکہ پاک ہوتے ہیں، ان کو صفائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ صفائے قلب ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس، قلب کی صفائی۔ نفس کی بات جب آتی ہے تو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، قلب کی بات آتی ہے تو تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ تصفیہ کے معنی ہے پیوریفیکیشن۔ آپ اگر عرب میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، تو ہمارے پاس یہ پیوریفائڈ واٹر، منرل واٹر جو آ رہا ہے آج کل، اس کو ایران میں جائیے آب صفا کہتے ہیں، پاک صاف کیا ہوا پانی۔ عرب میں بھی اس کو ماء صفا، ماء الصفا،
یہ پیوریفائڈ واٹر، ڈسٹلائزڈ واٹر. تو یہ صفا قدورت کا ضد ہے، لہذا یہ بہتر ہے، چونکہ صوفیہ کے دل پاک ہوتے ہیں اس لیے صفا سے یہ صوفی بنے ہیں. اعتراض کرنے والوں کا پھر یہاں پر بھی اعتراض، یہ صفا ہے تو صفوی ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکولز، یہ صوفیہ کے گروہ، لفظ چاہے کچھ ہو معنی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اس بارے میں داتا گنج بخش فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہب صف الدنیا و بقا قدرها، دنیا سے صفائی جا چکی اور قدورت باقی رہ گئی. نام لطائف چیز ہا صفو آن چیز باشد و نام کسائف قدر آن چیز بود. تو نام لطیف، پاک، صاف ستھرا جو ہے یہ صفا ہے اور اس کا ذکر قدورت ہے. پس چون اہل ان قصے اخلاق و معاملات خدرہ مہذب کر دیان، چونکہ اس گروہ کے لوگ، اہل ان قصے اس گروہ کے لوگ یعنی اہل تصوف، اہل فخر، اہل خانقاہ، اور درویش کیا کرتے ہیں؟ اہل ان قصہ اخلاق و معاملات خدرہ، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو انہوں نے مہذب کر دیا ہے، ان کی تہذیب کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو، اخلاق کے معیار کو، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو صوفیاء کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ان اخلاق سے اپنے دلوں کو، اپنے معاملات کو مہذب کر دیا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں میں سمجھا دیتا ہوں. ایک اہل ان قصے، اب یہاں جن کا ذکر کر رہا ہے وہ لوگ اخلاق، اپنے اخلاق کو، وہ معاملات، اپنے معاملات کو مہذب کر دیا ہے، ان کو انہوں نے تربیت دے دی ہے. دیکھیے معاملات جس کو کہتے ہیں، دنیا میں جو انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرتا ہے، خرید و فروخت ہے، لینا دینا ہے، کھانا پینا ہے، سماج کے روابط ہیں، اس کو معاملات کہتے ہیں، ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، اس کو ڈیلنگز کہتے ہیں، جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں ہوتی ہیں. اس کا ظاہر سے اس کا تعلق ہے، ظاہر بھی انہوں نے سنوار لیا ہے. اخلاق ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل مہذب ہوگا تو ہاتھ پیر میں تہذیب آئے گی. کس کا شعر ہے مجھے نہیں معلوم ہے. لباس پارسائی سے پاکی کے لباس سے، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. اگر کوئی پارسائی کا لباس پہن لے تو اس میں شرافت آ نہیں سکتی. شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. داتا گنج بخش فرماتے ہیں اہل انقصہ اخلاق، اپنے اندرونی جو اخلاق ہے، جو اپنے نفس کے اخلاق ہیں، ان کو مہذب کر لیا ہے. جب اندر سے مہذب ہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر میں بھی تہذیب آ گئی ہے. وہ چلتے پھرتے ہیں تو بھی مہذب طریقے سے چلتے ہیں. جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا جب زمین میں اللہ کے اندر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں کے جواب میں سلام کرتے ہیں. اور اسی آیت میں آگے آیا ہے کہ جب لوگ ان کو ستاتے ہیں تو اپنی عزت بچا کے، نظر نیچی کر کے، گردن نیچی کر کے چلتے ہیں. تو یہ معاملات کو بھی انہوں نے درست کر دیا ہے. جب دل مہذب ہو گیا تو معاملات بھی مہذب ہو گئے. اہل ان قصے اخلاق و معاملات خدرہ مہذب کر دیں و آفات طبیعت تبرہ جستان. اور طبیعتوں میں، نیچر میں جو آفتیں ہیں، فطرت انسانی میں جو آفتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے انہوں نے برات حاصل کر لی ہے. مر ایشان را صوفی خاندان، اسی لیے ان کو صوفی کہا گیا ہے. وہ ان اسمیس، اور یہ اسم ہے، یہ نام ہے